رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ. حضرات محترم، پہلے ہی ٹائم کافی زیادہ لگ چکا ہے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 34 اور 35. مختصر سی بات کروں گا، باقی اسی کے متعلق انشاءاللہ تعالی پھر کبھی بات کروں گا. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا، یعنی کہ مرد کو شادی کے بعد عورت کے اوپر ایک حاکم مقرر کیا ہے، ایک یعنی کہ مرد کو کنٹرول دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی کہ مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کا نان و نفقے کا خیال کرتا ہے، وہ جو چاہتی ہے یا جو مانگتی ہے اس کے لیے لے کر آتا ہے. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہ عورت کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے سہولیت فراہم کی ہیں کہ اس کو مرد جیسا، اگر عورت اکیلی ہو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، مرد اس کے اوپر ہو. اب مرد کون ہے؟ باپ بھی ہو سکتا ہے، باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے. بھائی ہو سکتا ہے، بھائی اپنی بہن کا خیال رکھتا ہے. خاوند ہو سکتا ہے، خاوند اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے. ان تینوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کا یا اپنی بیوی کا یا اپنی بیٹی کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اگر کسی بہن کا بھائی نہ ہو تو لوگ زیادہ تر اس کو یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھائی دے، یا لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے بیٹیاں تو دی ہیں، مجھے بیٹا بھی عطا کر. اکثر یہ لوگ یعنی کہ کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں. اور جب بھی یعنی کہ نیا جوڑا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلی دعا ہی یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر اولاد دے تو نرینہ صالحہ اولاد ہمیں بیٹا عطا فرما، کیونکہ بیٹی کے لیے ظاہر سی بات ہے تھوڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بیٹا تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنا خیال خود بھی رکھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ ادھر جو بات کی گئی ہے وہ مرد عورت شادی شدہ یعنی میاں بیوی کی بات کی گئی، زوجین کے بارے میں. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس عورت کو اتنا کچھ دیا ہے تو اگر وہ عورت نیک ہے یہ بہت بڑی جنت ہے. کہ اگر کوئی شخص
مرد اس کی عورت جو بیوی ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے دنیا میں جنت ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ نیک عورت وہ اپنے حقوق بہترین جانتی ہے کہ میں اگر کسی کے گھر آئی ہوں، بیاہ کے اگر میں کسی کے گھر آئی ہوں تو میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، وہ میرا خاوند ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس کے بعد بدتمیزی نہیں کرنی، اس کی بات ماننی ہے، اس کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اگر وہ نیک ہے، فرما بردار ہے، تو وہ عورت کی مرد کی غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھے گی۔ اب مرد کی غیر موجودگی میں اس کا خیال کیا رکھ سکتی ہے؟ مرد کی غیر موجودگی میں وہ بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، اور سب سے مین بات، سب سے مین پوائنٹ، اپنی عزت کا خیال رکھ رہی ہے۔ اب وہ اس کی اپنی عزت کون سی ہے؟ اس کی عزت خاوند کی عزت ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر عورت کو ہدایت دے، ہر عورت کو اپنی حفاظت میں رکھے، اگر خدا نخواستہ وہ خاوند کے بغیر موجودگی میں کسی اور سے بات کرتی ہے، وہ عزت کی نیلامی ہو گئی، یعنی کہ اس بات پر وہ بالکل ختم ہو گئی اس بات سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے غیب اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ اس کا خیال رکھے۔ یہاں تک کہ محدثین اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت فرما بردار ہے تو اپنے خاوند سے بغیر پوچھے شاپنگ کے لیے بھی نہیں جائے گی، بغیر پوچھے اپنے میکے یعنی کہ اپنے جو خاوند کا سسرال ہے ادھر فون بھی نہیں کرے گی، یہاں تک کہ محدثین نے اس بات کے لیے جو وضاحت کی۔ تو لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے، آج کل جو سب کچھ چل رہا ہے، تو وہ اس بات کے متعلق، اس معاشرے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر تم یہ یعنی کہ تمہیں خوف ہے کہ تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ نشوزہن فاعدوہن، کہ وہ تمہارے ساتھ یعنی کہ دھوکے بازی کر رہی ہیں یا تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کرے گی، غلط کام سے مراد کہ تمہاری غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ بات کر رہی ہے یا تمہاری غیر موجودگی میں کسی اور کو اپنے پاس بلاتی ہے، یعنی کہ ادھر یہ اللہ تعالیٰ نے آج کے ایسے قرآن جیت کے بہت سی ایسی آیات ہیں، آپ نے اکثر اس طرح پڑھتے پڑھتے یا ترجمہ پڑھتے پڑھتے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی ایسی آیات ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ آج کے معاشرے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن فاعدوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس طرح کا کوئی شک شبہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی تو اس کی تحقیق کی جائے۔ اگر وہ خدا نخواستہ کی ایسا کام کر رہی ہیں یا تمہیں کہیں سے پتہ لگا، اکثر لوگ بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر میاں بیوی میں لڑائی ڈلوانے کے لیے اس بیوی کو کچھ بتاتے ہیں، خاوند کو کچھ بتاتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی ڈلواتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، تمہیں خود سے کوئی بات کے بارے میں علم ہوا ہے، خود سے کوئی بات کے بارے میں شک ہوا ہے، سب سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے۔ اگر وہ واقعی اس طرح کا ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ ایسے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے صرف بنایا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جو خاوند ہے وہ بیوی کا لباس ہے، جو بیوی ہے وہ خاوند کا لباس ہے۔ تو جب اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے، یہ نہ کہ فوراً ہی اس کے اوپر غصہ ہو جائے تم نے ایسا کیوں کیا، یہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے، اس کو قرآن کے متعلق، احادیث کے متعلق اس کو سامنے رکھ کے سارا کچھ سمجھا کے اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو اس طرح نہ کرو۔ اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس سے بستر الگ کر لیا جائے۔ بستر الگ کرنے سے مراد کہ اس کو کمرہ علیحدہ دے دیا جائے اور خود علیحدہ ہو جاؤ، یعنی کہ اس سے ناراضگی اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ اس سے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے سمجھایا بھی ہے، تم نے تب بھی میری بات نہیں مانی تو میں نے تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ یعنی کہ ذہین ہوئی، مثال کے طور پہ کہ اگر وہ اس بات کو سمجھ گئی کہ جو میں نے کیا ہے، اس کو اس بات کا ریئلائز ہو جائے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ میرا خاوند ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اوپر حاکم بنایا ہے، اس کو میرا خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا ہے، اگر وہ سمجھ جائے تو بہترین ہے، تم اس کے ساتھ دوبارہ اپنے ساتھ رکھ لو، اس کو اپنے ساتھ باتیں وغیرہ، یعنی کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس طرح کوئی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو تو خاوند یعنی کہ آپ بیوی کے ساتھ اس طرح کا پھر دوبارہ تعلق قائم نہیں کرتا، کہ یعنی کہ
پھر بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب اس نے سمجھ گئی ہے وہ اس بات کو تو اس کو چھوڑ دو, باقی جو کچھ گزر چکا ہے اس کو چھوڑ دو. آگے جو چل رہا ہے فیوچر کے بارے میں یا جو چل رہا ہے پاسٹ کو چھوڑ دو, جو پریزنٹ چل رہا ہے اور جو فیوچر آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچو. جو ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا, تم نے اس کو سمجھا دیا. اگر تب بھی نہیں سمجھتی وَضْرِبُوهُنَّ تو تم اس کو مار سکتے ہو. اب حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تو وہ اس طریقے سے اٹھائے کہ اس کو کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ وہ زندگی بھر کے لیے نقصان ہو جائے, کہ اس کے چہرے پہ نہ مارا جائے یا اس کو ایسی جگہ پہ نہ مارا جائے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ہڈی کا کوئی مسئلہ بن جائے. یعنی کہ اس طریقے سے اس کو مار لیا جائے کہ وہ سمجھ جائے بس. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہے اور سمجھ آتی ہے تو پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اس سے آگے تم نہ بڑھو. یعنی کہ اگر وہ مان گئی ہے تو حد قائم نہ کرو, یعنی کہ طلاق نہ دو اس کو کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے تو ہم جلد بازی میں فوراً بول دیتے ہیں جب میں نے تمہیں طلاق دی یا میں نے تمہیں طلاق دے دی, میری طرف سے تم فارغ ہو. یہ فارغ کا لفظ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں بول دیا. فارغ کا مطلب بھی طلاق, بے شک غصے میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر انسان غصے میں دے تب بھی مانی جاتی ہیں, مذاق میں دے تب بھی مانی جاتی ہیں. نمبر 1 طلاق, نمبر 2 رجوع, اور نمبر 3 کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ جاؤ, اور نمبر 3 یہ ہے کہ کسی کو عورت کو یہ کہنا یا کسی عورت کے باپ کو یہ کہنا یا کوئی عورت کا باپ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی دے دی. اگر اس نے مذاق میں بات کی اس نے اس کی بیٹی دے دی, اب وہ تب اس سے فارغ کرا سکتے جب اس کو طلاق دے گا. یہ 3 باتیں ایسی ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ نہ ہی منہ سے نکالے تو بہتر ہے. بعد میں پھر پریشانی بنتی ہے, پھر فون آتے ہیں کہ آپ سب اس طرح ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے, اس طرح ہو. تو پہلے ہی اگر خیال کر لیا جائے تو بہتر ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, کہ اگر تب بھی کوئی کسی قسم کا شک و شبہ رہ جاتا ہے یا پھر لڑکی کوئی کام اس طرح کا کرتی ہے جو بھی, تو پھر تم اس طرح کرو اگر وہ نہیں باز آ رہی فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, کہ جو مرد کی طرف سے کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں یا اس کے فیملی وغیرہ جو باپ ہو جائیں جو بھی, اور عورت کی طرف سے وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور عورت کی طرف سے کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں. پھر آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا. اگر مرد بات یا عورت بات نہیں مان رہی, یا اگر مرد کے ساتھ, یہ صرف عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں کہ صرف عورت نے اگر غلط کام کیا تو عورت ہی یعنی کہ اس کو سارا کچھ پوچھ تاچھ ہو گیا. اگر کوئی مرد اس طرح کا کام کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اس طرح آپس میں تب بھی وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, اگر آپس میں صلح ہو جاتی ہے یعنی کہ آپس میں وہ مان لیتے ہیں ایک دوسرے کی غلطی کہ چلو ٹھیک ہے دوبارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر دوبارہ ہوا تو پھر دیکھ لیں گے, تو پھر آپس میں صلح کر لو, پھر کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں. تو یہ مختصر سی ہمیں ایک بات یعنی کہ لگتی ہے کہ مرد کو حاکم بنا دیا, سارا کچھ یہ باتیں ہمیں مختصر سی لگتی ہیں, لیکن یہ بہت ایک جامع بات ہے جس کے متعلق ہم دھیان نہیں دیتے کہ یار چلو کوئی نہیں دیکھ لیں گے. آج کے معاشرے میں اور کیا کچھ چل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. باقی جو اس آیت کی تفسیر ہے اور جو قرآن مجید میں اس کے متعلق اور بھی جو چند آیات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں تب انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی کافی ٹائم زیادہ لگ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زوجین کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخوبی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے گھر ہیں جو برباد ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, صرف اور صرف عورت کو نہیں اللہ تعالیٰ مرد کو بھی ہدایت دے, کیونکہ آپس میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو دونوں کی ہوتی ہے, ظاہری سی بات ہے. اگر ایک چپ کر جائے تو بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ بھی بولتے رہے چپ خود ہی چپ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مرد کو بھی ہدایت دے اور عورت کو بھی ہدایت دے, اور ان دونوں کو آپس کے حقوق اچھے طریقے سے اپنانے کی, نبھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں, اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو فوت ہو چکے ہیں
جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کچھ یاد رہتی ہیں کچھ نہیں یاد رہتی، اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔